ایسے بچوں کو پڑھایا، قرآن صرف بچوں کے لیے نہیں اترا، یہ تو بڑوں کے لیے اترا ہے۔ اس لیے میری امت کی فخر کی چیز آپ نے فرمایا کہ لوگ مختلف چیزوں پر فخر کرتے ہیں، میری امت کی فخر کی چیز تو قرآن ہے۔ میری امت اس پر فخر نہیں کرے گی کہ ہم پٹھان ہیں، میری امت اس پر فخر نہیں کرے گی کہ ہم راجپوت ہیں، میری امت اس پر فخر نہیں کرے گی کہ میرے پاس فلاں گاڑی ہے۔ میری امت کی فخر کی چیز تو قرآن ہے۔ میں نے اس سے زیادہ قرآن پڑھا، میں قرآن حفظ کیا، یا میں قرآن پڑھاتا ہوں، یا میں قرآن، میری امت کی فخر کی چیز تو یہ ہے۔ دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ انسان ایسے ہیں کہ وہ خاص اللہ کے گھر کے آدمی ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ رسول وہ ایک ہوتا ہے وزیر اعظم کے رشتہ دار، لوگ فخر کرتے ہیں کہ میں فلاں 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 نواز شریف کے اتنی دور سے رشتہ دار ہوں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے گھر والے شمار ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ قرآن والے ہیں، وہ قرآن والے ہیں۔ اگلی حدیث میں فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کی آواز کو اللہ جل شانہ اس سے زیادہ سنتے ہیں جتنا کوئی آدمی اپنی باندھی یا اپنی بیوی کا گانا سن رہا ہو، جتنا وہ توجہ سے سنتا ہے اس سے زیادہ اللہ جل شانہ قرآن پڑھنے والے کی طرف کان لگاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے فخر کی چیز ہے، اور اس میں پھر ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیسے زندگی گزارو۔ اللہ جل شانہ کرتے ہیں اس کو راضی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے آ رہے تھے کہ اے اللہ آپ نے مجھے کن دشمنوں کے حوالے کر دیے جو مجھے دیکھ کر درشک ہوتے ہیں؟ مکے والے بھی میرے دشمن، طائف والے بھی میرے دشمن۔ پھر کہا کہ اے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے ان میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں، اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ کے چہرے کے اس نور کی قسم جس کے توفیل ساری اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ کو راضی کرنا اپنی تجارت میں، اللہ کو راضی کرنا اپنے کاروبار میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنی ساری چیزوں میں اللہ کو راضی کرو۔ 7 ارب انسان آپ کو وہ نفع نہیں دے سکتے جو ایک اللہ دے سکتے ہیں۔ نفع گاہی سارے اس کے ہاتھ میں ہیں، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا تو بس اللہ ہی ہے، وہ ایسے کہتے ہیں نعوذ باللہ جیسے وہ کوئی لولا لنگڑا ہو۔ اللہ ہی ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ وہ اس کائنات کا تنہا بادشاہ ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، نہ جبریل، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی۔ اللہ کو کیوں کہنے والا کوئی اس کائنات میں نہیں ہے۔ ہم تو